بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اہم خبر شامل کرتے ہیں سٹی رپورٹر علی پور چٹھا زہیب حسن سے۔ گورنمنٹ علم دین ڈگری کالج علی پور چٹھا میں زیر صدارت پرنسپل پروفیسر محمد رفیق فکرِ اقبال سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ سیمینار کی سرپرستی وائس پرنسپل اشفاق احمد چودھری جبکہ نظامت کے فرائض پروفیسر کاشف مصطفیٰ نے ادا کیے۔ پروگرام کے چیف گیسٹ ذوالفقار احمد چیمہ آئی جی موٹر وے تھے۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ اسلام نے عورت کو دو چیزیں دی ہیں، تحفظ اور عزت و تکریم، مگر بھی تہذیب نے اس سے تکریم چھین لی اور اس کو اشتہار بنا دیا اور اسے تشہیر کے لیے اور اپنی کمرشل ریکوائرمنٹس کے لیے، کاروباری ضروریات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یعنی آپ اس سے اس کی آؤٹ لک کا اندازہ لگا لیں، اس تہذیب کے لمبرداروں کے نزدیک عورت قابل عزت ہستی نہیں ہے۔ عورت ایسا آئٹم ہے کہ جس کو بیچا جائے اور مال بنایا جائے، پیسے۔ یہ ہے ان کی ذہنیت، کتنی گھٹیا اور پست ذہنیت ہے۔ اس لیے اقبال نے انہیں چیلنج کیا۔ ڈاکٹر خولا ایک مصری اسکالر ہیں جو امریکہ کی ایک بہترین یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں اور پورا حجاب لیتی ہیں جس طرح ہماری بیٹیوں نے لیا ہوا ہے، اور بہت قابل، پوری یونیورسٹی میں ان کی دھوم تھی ہے۔ ان کی کولیگز ملی، انہوں نے کہا ڈاکٹر خولا یو آر سچ اے بریلینٹ پروفیسر، اتنی آپ قابل ہیں، تو یہ آپ نے کیا اپنا سارا جسم ڈھانپا ہوا ہے، یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں۔ آپ سارے سنے غور سے کہ ڈاکٹر خولا نے انہیں کیا جواب دیا۔ انہوں نے کہا لک مائی ڈیئر کولیگز، جب آج سے سینکڑوں سال پہلے جب انسان جاہل تھے تو اس وقت وہ عریاں اور بے لباس ہوتے تھے، حتیٰ کہ اسلام کا مرکز خانہ کعبہ، وہاں عورتیں بے لباس ہو کر طواف کیا کرتی تھی۔ جب تہذیب آئی، انسان مہذب ہوا تو اس نے اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع کر دیا، لہذا یہ ثابت ہوا کہ عریانی جہالت کی علامت ہے اور لباس تہذیب کی نشانی۔ بالکل خاموش ہو گئے، یہ کیسا زبردست سمجھ جاؤ گی۔ تو یہ عریاں ہونا، لباس کم کرنا، اعضاء کی نمائش کرنا، یہ جہالت کی نشانی ہے۔ دس از ناٹ ماڈرنٹی، یہ کوئی ماڈرنزم ہرگز نہیں ہے۔ لاہور کالج فار ویمن، لیڈیز، ہمارے جو لیڈیز کالج کی پرنسپل صاحبہ وہیں سے پڑھی ہوئی ہیں، تو ان کی پرنسپل ڈاکٹر بشرا متین، وہاں یونیورسٹی کی پہلی وائس چانسلر بھی وہی تھیں، تو ہمارے لیے وہ بالکل بڑی بہنوں کی طرح ہے، بڑا عزت اور احترام کا رشتہ ہے۔ تو ایک دفعہ مجھے بتانے لگیں، انہوں نے کہا کہ میں نے حیا اور لباس کے متعلق کچھ سینئر اسٹوڈنٹس کو بلایا اپنے آفس میں، تو وہاں ایک لبرل قسم کی اسٹوڈنٹ نے کہا میڈم اس کا لباس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو دیکھنے والوں کی آنکھوں کا قصور ہے اور نظروں کا قصور ہے، اور یہ وہ کو بیمار ذہن کے لوگ۔ تو ڈاکٹر بشرا متین نے کہا دیکھو بیٹی، یہ فلمی ڈائلاگ تو ہو سکتے ہیں یا کسی افسانے کی لائنیں ہو سکتی ہیں، اصل بات کیا ہے سنو۔ یہ میری بیٹی، ان کی بیٹی بھی ایم اے کی اسٹوڈنٹ تھی، وہ لباس جو میری بیٹی کے اعضاء اور فیچرز کو پوری طرح کور کرے وہ باحیا لباس ہے، اور جو میری بیٹی کے فیچرز کو اور اعضاء کو نمایاں کرے اور ریویل کرے، ایکسپوز کرے، وہ بے حیائی والا لباس۔ سمپل ایز دیٹ، وہ بے حیائی والا لباس۔ دیکھو میں نے جس طرح کہا کہ وہ اس بار پورے لاؤ لشکر کے ساتھ وہ حملہ آور ہوئے ہیں حیا کے قلعے پر، اس بار ان کے ساتھ یہ موبائل بھی ہے، میڈیا بھی ہے، این جی اوز بھی ہیں، سارا کچھ ہے، اور اس میں کچھ انہیں کامیابی بھی ہوئی ہے۔ سنیں ذرا، مگر مجھے یقین ہے کہ ہماری یہ بیٹیاں جن کے گھروں میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گونجتا ہے، اور جنہوں نے اپنے دل و دماغ کو فکر اقبال سے بھی منور کیا ہے،
انشاءاللہ حیا کے قلعے کو کسی صورت مسمار نہیں ہونے دیں گے. وہ اس قلعے کی حفاظت کریں گی اور حملہ آوروں کا رخ موڑ دیں گی، اور وہ پوری شان کے ساتھ دنیا کے سامنے اعلان کریں گی کہ میرا لباس وہی ہوگا جو میرے اللہ کو منظور ہوگا، اور یہ ہرگز نہیں میرا جسم میری مرضی نہیں، میری مرضی وہی ہوگی جو میرے نبی کی مرضی ہوگی. یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جو اس سے اتفاق کرتی ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ویری گڈ. آخری بات 2 منٹ میں اب ختم کرتے ہیں کہ علامہ اقبال کو اس پر بڑا دکھ ہوتا تھا کہ مسلمانوں نے علم سے ناطا توڑ لیا. وہ سمجھتے تھے کہ جب نالج اور ریسرچ مسلمانوں کی ترجیح اول رہا، ٹاپ پریورٹی رہا، یہ سپر پاور رہے، کیونکہ وہ درست سمجھتے تھے کہ علم مسلمانوں کی میراث ہے، ہم اس کی حفاظت نہ کر سکے اور یورپین لے اڑے. تو علامہ نے کیا کہا بڑے دکھ سے کہ لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز. تسلیس کے فرزند، بتاؤ اس کو میں پھر پوچھوں گا اس کا کیا مطلب ہے؟ تسلیس کے فرزند، تسلیس کا مطلب، تسلیس ہاں وہ ٹھیک ہے، مگر وہ آپ ٹھیک ہے ٹرینٹی ریفلیکٹس کہ ہم حفاظت نہ کر سے اینڈ یورپینز ٹک اوے فرام اس. علامہ سمجھتے تھے کہ ہمارے نوجوان بہت زیادہ فوکس کریں گے لیبارٹریوں میں، لائبریریز میں، وہاں سے یہ ایسی قوت حاصل کریں گے کہ یہ ستاروں پہ کمندیں ڈالیں گے، چاند اور سورج سب ان کے مطیع اور فرما بردار بنیں گے. مگر ایسا نہ ہو سکا. جی پرنسپل صاحب افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا. پھر ڈاکٹر صاحب بڑے دل گرفتگی میں پوچھتے تھے کہ کس طرح ہوا کن تیرا نشتر تحقیق. نشتر تحقیق، تحقیق کا جو ڈیگر ہے، چھرا جس سے آپ کو پتہ ہے لیبارٹریوں میں اس کے فراگس کو کاٹا جاتا ہے. کس طرح ہوا کن تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک. اور اقبال کیا تمہارے لیے چاہتا تھا؟ یہ نہیں خرگوشوں کے جگر کاٹتے رہو، وہ چاہتا تھا میرے نوجوان ستاروں کے جگر چاک کریں.